السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، جی بی الیکشن ہو گیا، پی ٹی آئی دھاندلی کا شور کرتی رہ گئی اور الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی خوب دھاندلی کا شور مچایا تھا، لیکن جب رزلٹ آیا تو اکثریتی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور نون لیگ کہیں آخر پر ہے اور آزاد امیدوار دوسری بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا پھر کہیں اور جائیں گے۔ لیکن اس سارے معاملے کے دوران عمران خان کہیں پیچھے رہ گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی بی الیکشن تک کا عمران خان کو کہا گیا تھا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور اس ایکشن میں کوئی خاص کمپین بھی انہیں پیغام بھیجا گیا تھا کہ نہ کریں، یعنی کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں گی۔ آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو جوپیٹر ٹرانزٹ ہوا اور اس کے بعد اب سن کا بھی ٹرانزٹ ہونا ہے، عمران خان کے جو کچھ 6 7 8 12 14 ستارے ہیں وہ کیا عروج پہ آ رہے ہیں یا نہیں، کیا عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معذرت سر، لمبا انٹرو دیا ہے، بیسیکلی آنا تو میں نے اپنے مدعے عمران خان پہ تھا، تو کیا کہتے ہیں ان کے ستارے؟ نہیں، خان صاحب کے ستارے اگر ہم لوگ دیکھیں تو خان صاحب کے ستارے اب اتنے کمزور یا اتنے کسی دور کے اوپر اندھیروں میں نہیں ہیں جتنے پہلے تھے۔ اب وہ نسبتاً تھوڑا سا روشنی کی طرف آنا شروع ہو رہا ہے کہ جو ان کو اندھیر نگری میں ڈالا ہوا ہے، جو کسی دور کے اوپر جو ہے وہ ان کی ہر چیز کو ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے اور بند کیا ہوا ہے کہ ان کو نہ ہی آزادانہ ملاقاتیں ہیں، نہ ہی اپنی مرضی کے کوئی بیانات ہیں، نہ ہی ان کی مرضی کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے، نہ ہی کوئی چیزیں فیسیلیٹیشن کی طرف ہے۔ تو اس الیکشن کے بعد ہی، کیونکہ یہ چیز تو ظاہری طور پہ نظر بھی آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو فیورز ہیں وہ ملنی ہی پیپلز پارٹی کو ہے، کیونکہ فیورز اگر نہ ملتی تو پھر 28ویں ترمیم کا مسئلہ بھی بہت اچھا خاصا پرابلمٹک ہو جاتا۔ تو اب اس اعتبار سے ایک ایک کر کے جو سینیریوز اب بہتر ہو رہے ہیں، تو اب خان صاحب کے چارٹ کے اعتبار سے بھی اور ملکی آب و ہوا کے لحاظ سے بھی، دونوں اعتبار سے چیزیں خان صاحب کے لیے اب نسبتاً زیادہ پازیٹیو ہیں کہ خان صاحب کے چارٹ میں کہیں نہ کہیں پہ اب بڑی جلدی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اچھی خوشی کی خبر آئے گی کہ ان کے ستاروں کے اعتبار سے بھی اور ان کو کسی لحاظ سے ریلیف دے دیا جائے گا کہ ان کو تھوڑا سا کسی طور کے اوپر سپورٹ کر دیا جائے کیسز میں، ان کے کیسز کی سنوائی جلدی ہونا شروع ہو جائے، پھر ان کیسز میں سنوائی کے ساتھ ان کی ضمانتیں منظور کر لی جائیں، ان کو کسی طور کے اوپر تھوڑا سا معالجین کے ساتھ مشاورت یا ان کے ساتھ ملاقاتیں، اور ایون ان کا جو دھرنا چل رہا ہے یا ان کی جو تحریک یا پارٹی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر چیزوں کا آگے پرسو کرنا چاہ رہی ہے ملاقاتوں کے اعتبار سے، تو وہ چیز کسی طور کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دی ہے۔ ملاقات سے یاد ہے کہ سابق آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے، لیکن علیمہ بھی ڈینائی کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں بیک اینڈ کے اوپر سے چل رہی ہیں، اچھا، جیسے کشمیر کا مسئلہ سر عام چل رہا ہے لیکن آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا، اسی طرح خان صاحب والا معاملہ بھی بہت سارا بیک اینڈ کے اوپر چل رہا ہے، اوبیسلی وہ آپ کو میڈیا پہ تو نظر نہیں آئے گا، نہ ہی میڈیا پہ نظر آئے گا اور نہ ہی آپ کو پی ٹی آئی کی عادت جو ہے وہ اس کو ایک دم سے ایکسیپٹ یا تسلیم کرے گی انٹل اینڈ انلیس کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے۔ خان صاحب جو ہے وہ کسی دور کے اوپر کچھ چیزوں کو وہ ایگری کرتے ہیں، میجورٹی چیزوں کو حکومتی اہلکار یا جو کسی دور کے اوپر معتدر حکمران افراد ہیں وہ کسی دور کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ چیز خان صاحب کے اوور آل ایک ریلیف کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب کا ریلیف انشاءاللہ بڑی جلدی ہے، کوئی اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، اور ان میں ریلیف دے دیا جائے گا، لیکن ریلیف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو آزادی مل جائے، انہیں کوئی حکومت میں حصہ مل جائے، یا انہیں کسی طور کے اوپر میڈیا سے بات کرنے کی آزادی ہو جائے، یا ان کو کسی طور کے اوپر اپنی مرضی سے جہاں مرضی جانے کی آزادی ہو جائے، وہ چیز ان کے اوپر اسٹل ابھی بھی پابندیوں کی شکل میں رہے گی۔ لیکن باہر جانے کے سارے شاید ان کے ہیں، کیونکہ آفر تو ہے، ستارے ہیں یا نہیں؟ آفر ہے لیکن ان کی اپنی طرف سے چیزیں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی میں نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹیبلٹی میں ان کی شخصیت ہوتی، کیونکہ جس طرح ان کی شخصیت ہے، جو ان کا کرزما ہے، یا جو ان کی سوچ ہے، یا جو ان کی ڈیسیژن میکنگ ہے، اگر یہ چیز انہوں نے ایکسیپٹ کرنی ہوتی تو یہ آفرز ان کے اوپر ڈے ون سے موجود تھی، تو ڈے ون سے وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے باہر جا کے اور باہر کے افراد سے کسی طور کے اوپر گٹھ جوڑ کر کے واپس دوبارہ سیاست میں آ سکتے تھے، جس طرح ہمیشہ سے باقی پولیٹیشینز آتے رہے۔ تو یہ چیز کیونکہ انہوں نے ڈے ون سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ابھی بھی اس ٹائم کے اوپر وہ اس سینیریو میں نہیں جائیں گے۔ خان صاحب جو اتنا عرصہ جیل سے ہیں، سارا کچھ ان کا ماٹو یہی ہے کہ میں واپس دوبارہ آؤں گا جیل سے رہا ہو کے عوام میں الیکشن لڑ کے دوبارہ وزیر اعظم یا صدر بنوں گا، اور اس طرح سے، تو کیا دوبارہ اقتدار ہے ان کے نصیب میں؟ خان صاحب کے چارٹ میں دیکھا جائے تو اقتدار والی کیفیت ابھی فوراً نہیں ہے، فوراً والا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ فوری طور کے اوپر ان کو کوئی حصہ دے دیا جائے گورنمنٹ میں، یہ چیز میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اور نہ ہی پہلے کسی ویڈیو میں نے یہ بولا ہے کہ خان صاحب کوئی وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہے ان کے ستاروں میں صرف ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، صرف ان کو تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر
کیفیت یا ان کی جو کسی طور کے اوپر بندش والی کیفیت ہے اس پہ ان کو ریلیف دیا جائے گا، لیکن اس ریلیف کے بعد ان کو ذہنی طور کے اوپر مزید الجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ الجھانے والی کیفیت جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے درمیان میں ہوگی. یہ جو اختلافات ہیں. اختلافات ہیں، اختلافات کے بعد نئی دھڑے بندیاں ہیں. خان صاحب کو یہاں سے ریلیف مل جائے گا، لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے چیزیں ان کے لیے اس قدر خراب کر دی جائیں گی کہ دوبارہ وہ اپنی پارٹی کو متحرک رکھنا، پارٹی کو کسی طور کے اوپر دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا اور کسی طور کے اوپر دوبارہ کمپینز یا عوام میں مقبولیت کی طرف چیزوں کو لے کے جانا، وہ ان کے لیے تھوڑا سا پھر مشکل ہو جائے گا. یہ ان کے لیے چیلنج. تو یہ چیز ان کے لیے چیلنج بننے کے بعد ان کو ریلیف دیا جائے گا کہ ایک چیز سے ریلیف مل رہا ہے اور دوسری چیز ان کے لیے آگے تیار کھڑی ہوگی. آپ نے کہا تھا کہ فارورڈ بلاک کی صورت میں، کرپشن کے الزام کی صورت میں کے پی میں بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے اور وہ آگے ہیں. بھائی انہیں ہی وہ آپ کی پریڈکشن جو ہے نا وہ ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے الزام بھی لگایا، وہ جو 30 لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ فارورڈ بلاک بھی نظر آیا. اب یہ بتائیے کہ کیا یہ فارورڈ بلاک یا کوئی بھی حالات سرکمسٹانسز سہیل افریدی کی حکومت کا خاتمہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، ان کی حکومت کے خاتمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فوری طور کے پر ان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے یا ان کی وزارت کی تبدیلی ابھی نہیں ہے. ابھی وہ جس طرح وزارت عظمیٰ کے اوپر فائز ہیں، الزامات رہیں گے، کرپشن سکینڈلز آئیں گے، ان کے خلاف کہیں نہ کہیں پہ پارٹی کے اندر سے کوئی تحریک چلنا شروع ہوگی، عدم اعتماد کی تحریک چلنا شروع ہوگی، لیکن فوری طور کے اوپر ان کی سیٹ کی تبدیلی والا معاملہ نہیں ہے. تبدیلی یہ سیٹ والا جو معاملہ ہے وہ جا کے سٹارٹ ہوگا جب سیٹرن اپنی پوزیشن چینج کرے گا، اور سیٹرن نے پوزیشن چینج کرنی ہے اپریل 2027 میں. اس سے پہلے تک جو ہے وہ سیٹ پہ بھی رہیں گے، الزامات کا سامنا بھی کرتے رہیں گے، تحریکیں بھی چلاتے رہیں گے، بیانات بھی دیتے رہیں گے، اور کسی طور کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام تر اختلافات کو بھی وہ فیس کرتے رہیں گے. تو وہ چیز ان کے لیے آگے چل کے بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. یہ سن کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے آئندہ کچھ دن 15 تاریخ کو. یہ عمران خان کو کوئی فائدہ دے گا؟ دیکھیں، سن کا جو ٹرانزٹ ہوتا ہے نا یہ ہر مہینے ہوتا ہے. سن ہر مہینے ہی اپنا ایک برج تبدیل کرتا ہے، اور شمس اپنا زاڈی سائن اب چینج کر کے جا رہا ہے جمنائی میں، اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف سسٹم. اس نے جمنائی میں انٹر ہونا ہے، اور جمنائی کے اکارڈنگلی خان صاحب کا اگر ذائچہ دیکھیں تو خان صاحب کا جو بنیادی ذائچہ ہے اس میں سن ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کے مائنڈ کو ناظر ہوگا. سن کا ڈائریکٹلی طور کے اوپر ذہن کو ناظر ہونا انسان کو تھوڑا سا حوصلے کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ چیز خان صاحب کے چارٹ میں صرف ایک مہینہ یہ رہے گی کہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ امید نظر آنا شروع ہوگی. ان کو چیزیں جو ہیں دوبارہ سے تھوڑا سا ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کے ساتھ کچھ ایسے بیانات آپ کو خان صاحب کی طرف سے سننے کو ملیں گے 15 جون سے لے کے 15 جولائی کے درمیان میں، کہ جو کسی طور کے اوپر تھوڑے سے حوصلہ افزا ہوں، تھوڑا سا پارٹی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کے ہوں. کسی طور کے اوپر آپ کو لگے کہ خان صاحب جو ہے ابھی تک ان میں یہ سپارک ہے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹی کے حامل بیانات دے رہے ہیں. تو وہ بیانات آپ کو خان صاحب کی طرف سے ایک مہینے کے اندر سننے کو ملیں گے، اور ان کو مینٹلی طور کے اوپر تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی ملے گی کہ یہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے حوصلے کی طرف آ جائیں. یہ حوصلہ افزا بات تو یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے بیان آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، کوئی ملے گا تو بیان باہر آئیں گے. ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی اور ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے گا، اور ان کے صحت کے اعتبار سے بھی معاملات میں انشاءاللہ بہتری آنے کے چانسز. علیمہ خان پہ الزام لگنے ہیں کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، جتنا انہوں نے، میں پنجابی کا معذرت چاہتا ہوں الفاظ نہیں بولیں کہ تن کے رکھا ہوا ہے، سب کو کہتے ہیں باہر ہیں جی، اٹیالہ کے باہر ہیں جی، ایم پی ایم ایل اے سارے ہیں، سب کو سہیل افریدی کو اس نے بٹھایا وہاں پہ. وہ بجٹ پہ بولنے لگا جی بجٹ پاس کریں گے، تو اس نے ٹوک دیا ابھی کیوں بجٹ پاس کریں گے، آپ عمران خان سے ملاقات مشروط کریں پھر بجٹ پاس کریں. تو علیمہ خان کو آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کل ان کے پاس آ جائے؟ دیکھیں، ان کے پاس تو نہیں آئے گی، اوبیسلی پارٹی میں اس طرح کے افراد موجود ہیں، اور ایون ماضی کا بھی جو پی ٹی آئی کا سٹانس رہا ہے خان صاحب کی بہنوں کو لے کے، اسپیشلی علیمہ خان صاحبہ کو لے کے، صرف یہ آپ یوں سمجھیں گے یہ صرف ایک بھائی کی محبت والا معاملہ چل رہا. جس دن خان صاحب کو ریلیف مل گیا اور جس دن خان صاحب باہر آ گئے، پھر آپ کو علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر اس طرح نظر نہیں آئیں گی. وہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گی، نہ ہی آپ کو ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، نہ ہی پارٹی ورکرز جو ہیں ان کے اوپر کسی طور کے اوپر وہ الزام لگا سکیں گی، سوال کر سکیں گی، یا ان کو کسی طور کے اوپر پریشرائز کر سکیں گی. وہ چیز آپ کو تب نظر نہیں آئے گی. یہ صرف چیزیں تب تک ہیں جب تک خان صاحب کو ریلیف نہیں مل جاتا. اچھا، خان صاحب اگر یہ باہر آتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے، پچھلے دن فواد چودھری نے بیان دیا کہ جناب قومی حکومت بنانے کے لیے عمران خان رضامند ہے. محمود خان اچکزئی بھی پہلے یہ بات کر رہے تھے. تو یہ سسٹم آپ کو تبدیل ہوتا نظر آتا ہے قومی حکومت کی طرف؟ دیکھیں، سسٹم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ جو ابھی یہ 28ویں ترمیم پاس ہونی ہے، 28ویں ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جب یہ پاس ہو جاتی ہے، اور ہونی ہی ہے، اس نے بیسک کی طور کے اوپر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں نظام کافی حد تک تبدیل ہوگا.
اس میں بہت ساری چیزیں پاور شفٹنگ کے اعتبار سے اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سال میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی جب ہم لوگ پروگرامز کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ سال جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے. اس سال میں آپ کو چہروں کی تبدیلی بھی نظر آئے گی، اس سال میں آپ کو بہت سارے عہدوں کی تبدیلی بھی نظر آئے گی، اور اس سال میں آپ کو بہت سارے قوانین اور پاور کی شفٹ ہونے کی تبدیلی بھی ہے. تو یہ پاور شفٹنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جوپیٹر اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہو گیا، اور جوپیٹر نے یہاں سے رہنا ہے اینڈ آف اکتوبر تک. تو اکتوبر کے خاتمے تک آپ کو بہت ساری میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں نظر آئیں گی. بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی رہائی اور ریلیف کے حوالے سے اور پاکستان کے سیٹ اپ کے حوالے سے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے، کسی الجھن کی تلاش چاہتے ہیں آپ، یا آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.